نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اور مسجد بنانے کے بڑے آداب اور فضیلتیں ارشاد فرمائی ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی نوکری کرتا ہے اور اس گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جہاں پر اس کی ضرورت ہو مسجد بنانے کی وہاں پر مسجد بناتا ہے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے، اللہ کی عبادت کر سکے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سعادت نصیب فرماتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا گھر جہاں پر اس کی ضرورت سمجھتے ہیں وہاں پر بنا دیتے ہیں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشخاص کے لیے خوشخبریاں سنائی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر کو شاد و آباد رکھتا ہے اور جہاں پر ضرورت ہو اس کو بناتا ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خوشخبریاں دی ہیں۔ تو آج میں اور آپ بھی دیکھیں کہ آیا میرا اور آپ کا بھی اس چیز میں حصہ ہے یا نہیں ہے؟ آیا میں مسجد بنا سکتا ہوں؟ تو آیا میں نے کہیں پر اگر کہیں ضرورت ہے تو بنا کر دی ہے یا نہیں؟ اور اگر میرے اندر اتنی وسعت طاقت نہیں ہے تو کیا میں نے مسجد کی خدمت کی ہے یا نہیں کی؟ اگر خدمت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مالی اور ایک ہوتی ہے جانی۔ اب اس میں کیٹیگری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اگر آپ اس میں مالی تعاون کر سکتے ہیں اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے تو آیا آپ نے مالی تعاون کیا یا نہیں کیا؟ اور پھر دوسری کیٹیگری یہ آتی ہے کہ آیا جانی تعاون، اگر مسجد کی ضروریات ہوتی ہے خدمت کے حوالے سے ہر اعتبار سے، تو آیا آپ نے اپنی جانی اعتبار سے اس مسجد کی خدمت کی یا نہیں کی ہے؟ یہ ہر اس بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنا حصہ کس طریقے سے اس میں ملایا ہے یا نہیں ملایا۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی خدمت کرنے کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پچھلے کئی جمعہ مبارک میں آپ حدیث مبارکہ کی صورت میں سن رہے ہیں، آج بھی انشاءاللہ جلد کچھ نہ کچھ ہم اس لحاظ سے سنیں گے۔ عبید اللہ خولانی نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا اس وقت جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت لوگ انہیں کہے جو جی میں آتا کہہ رہے تھے، یعنی کچھ کیا کہہ رہے تھے، کچھ کیا کہہ رہے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ تم لوگ بہت، پھر آپ نے کیا فرمایا؟ تم لوگ بہت کچھ کہہ چکے ہو، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، کیا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص مسجد بنوائے، کیا بنوائے؟ جو شخص مسجد بنوائے اور اس سے صرف اللہ کی رضا مقصود ہو تو اللہ عز و جل اس کے لیے اس کی مثل جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ یعنی ایک شخص ہے نا ضرورت سمجھتا ہے کہ بھئی فلاں جگہ پر مسجد بنانے کی اشد ضرورت ہے، آبادی بڑھ گئی ہے، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور دور دراز جاتے ہیں، مشقت اٹھانا پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی وسعت دی ہے کہ میں اگر اللہ تعالیٰ کا گھر بناؤں تو لوگ یہاں نمازیں پڑھیں گے، عبادت کریں گے، ریاضت کریں گے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس گھر میں بیٹھ کر درود و سلام پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تو میرے لیے دنیا اور آخرت میں سرخروئی ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں اس طریقے سے بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مثل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب کو کیا ہے نعمت سے نہیں نوازتا، یہ اسی کو نوازتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اب آپ اور میں دیکھ لیں کہ آیا میں اور آپ اللہ کی رضا کے لیے، اب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا مسجد بناتے بھی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صرف مسجد ہی نہیں بنانی، مسجد بنانی ہے تو اس میں رضا صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد بناتے ہیں نام کے لیے، او بھائی لوگ دیکھیں کہ فلاں سیٹھ نے اتنی عالیشان مسجد بنا دی، جب لوگ نماز پڑھیں گے تو سیٹھ کو یاد کریں گے، او فلاں سیٹھ نے یہ مسجد بنائی ہے، او فلاں سیٹھ نے اتنا چندہ دیا تھا، او فلاں سیٹھ نے اتنا تعاون کیا تھا،
تو یہ کیا اپنا نام کمانے کے لیے. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر مسجد بنانی ہے نا تو اس میں رضا صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اپنے نام کی نہیں، کوئی اپنا مقصد نہ ہو. اگر بنانی ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے. اب جبکہ یہ حدیث مبارکہ آئی گئی ہے تو مجھے یہ بھی کہنا پڑے گا، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں بہت سارے ایسی آبادیاں ہیں جہاں پر لوگ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ویسے بھی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا گلی گلی محلہ محلہ مسجد بناتے جا رہے ہیں، مسجد بناتے جا رہے ہیں، مسجد بناتے جا رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں جہاں پر ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگ کوئی ان کو غلط ڈسکشن کر دیتے ہیں، غلط بتا دیتے ہیں، غلط مشورہ دے دیتے ہیں، وہ شیخ ہے اتنی جان بھی نہیں کرتا مسجد بنا دیتا ہے. اب آیا مسجد بنانے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا کہ اگر آپ اس جگہ پر مسجد بنا رہے ہو جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ میں فلاں جگہ پر مسجد بناؤں گا اور وہاں پر آبادی نہیں ہے، لوگ نمازیں نہیں پڑھیں گے، وہاں پر گھر ہے ہی نہیں، چلو ابھی تک بڑھ رہی ہے لیکن گھر ہے ہی نہیں، آپ ایسے ہی مسجد بنا دو گے اور مسجد بنانے کے بعد اس کو تالا لگانا پڑے گا، بند کرنا پڑے گا، کوئی ہے ہی نہیں، نہ آزان آتی ہے نہ ہی نمازیں پڑھتے لوگ، آبادی ہے ہی نہیں، صرف تالا لگا لیا، مسجد بنا لی. اب یہ مسجد علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مسجد بنانا جائز نہیں ہے کہ وہاں پر آپ نے اللہ کے گھر کو غیر آباد کیا ہے. اللہ کا گھر بنانا صرف نہیں ہے، اللہ کا گھر بنا کے اس کو آباد کرنا ہے. مسجد بنانا آسان ہے، مسجد کو آباد کرنا مشکل ہے. اب آپ نے ایسے ویرانے میں اللہ کا گھر بنایا جہاں پر آبادی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، ایسی جگہ پر مسجد بنانا علماء کرام فرماتے ہیں کہ جائز ہی نہیں ہے. اور حالات حاضرہ کے مطابق میں نے تو یہاں تک دیکھے لوگ اگر کسی زمین کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں نا تو وہاں پر مسجد بنا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ہم وہاں پر دیوار کھڑی کر دیں گے تو وہاں پر لڑائی وغیرہ ہو گئی، الغرض بلڈر وغیرہ کا مسئلہ ہو گیا، گاؤں دیہات کا مسئلہ ہو گیا، گلی محلے والوں کا مسئلہ ہو گیا، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس دیوار کو گرانے تک دیر نہیں کہتے، جتنا پاورفل ہوگا وہ دیوار گرا لے گا. لیکن جو چالاک لومڑی دماغ کے ہوتے ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کا گھر بنا دو، مسجد بنا دو، اگرچہ آبادی نہ ہو لیکن کیا مسجد بنا دو. اب مسجد کو کوئی مسلمان گرائے گا نہیں. اب ان کی مسجد یہ بنانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اب وہ نیت کیا ہے؟ زمین کو گھیرنا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں یہ قید لگا لی کہ جو بندہ مسجد بناتا ہے اس سے نیت کیا ہے؟ اس کی خالص اللہ کی رضا، اپنے رب کی رضا کی نیت سے مسجد بناتا ہے. اب اس کو ثواب ملے گا تو اللہ کی رضا کی خاطر ملے گا. یہ نہیں ہے کہ پلاٹ کو قبضہ کرنے کی صورت میں اگر مسجد بنا لے تو یہ اس کی مسجد بنانا ہی جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے اوپر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.